حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوتا ہے 7 سال کی عمر، ایک روایت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ خواب میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اگین ذرا سمجھیے گا، قربانی کا لیول 99 ایئرز کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہے۔ پہلے حکم ہوا صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، آپ چھوڑ کے آ گئے، کتنا بڑا امتحان تھا۔ اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ اچھا اب یہ بھی چلیں، آج آپ کو بہت خوبصورت بات سننے کو ملے گی کہ آپ کو جب 8 ذوالحجہ کی آپ نے خواب دیکھا نا تو آپ کنفیوز رہے کہ یہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ تو یہ جو سوچ بچار ہے نا، سوچ بچار کو کہتے ہیں ترویہ۔ تو جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بار پھر خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اس لیے 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ۔ عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور 10 ذوالحجہ کو آپ ذبح کرنے کو چلے تو یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن۔ یہ ایکچولی یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حضرت ابراہیم کی کیفیات تھی۔ اچھا اب آپ نے کمال یہ کیا کہ جب آپ کو یقین ہو گیا نا، آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ 7 سال کا بیٹا ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی 10 سال عمر ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا بھی کیسا ہے؟ جب آپ نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے ابو جی یا بنیا انی ارا فی المنام، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ہائے ہائے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کر دو، میں کہیں لے جا رہا ہوں، بتایا نہیں ماں کو، انہوں نے بڑا تیار کیا ان کو۔ آگے گئے تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کو کیسے ہضم کرتا، فوراً گیا بی بی ہاجرہ کے پاس، اے ہاجرہ پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں آپ کے بیٹے کو لے کر؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں وہ تو کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں، تیار کر کے لے گئے۔ کہ نہیں وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بی بی ہاجرہ کہتی ہیں۔ اب شیطان کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے؟ پھر ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، رب کا حکم ہے نا، کیسی ماں تھی؟ کہتی پھر میں راضی ہوں۔ شیطان کا ادھر بس چلا نہیں، حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے۔ اے بیٹے تمہیں پتہ ہے تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ ابو کہیں لے جا رہے ہیں مجھے، کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہ کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے پھر میں بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ کیا کہا کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے نا، 2-3 میری گزارشات ہیں، ذرا اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو، مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، اور ہاں یہ جو میرا کرتا ہے نا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے۔ کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ اب سنو، حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا، آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا، اور آپ نے چھری چلا بھی دی۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی۔ حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں تو اوپر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈھا دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، کیا یونیک تسبیح ہے، کیا یونیک تکبیر ہے، کن 3 شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے۔ پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں، is the middle part of that تکبیر حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی۔ ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا، ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے بچے، ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے، گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر باربیکیو پارٹیاں،
کبھی تو یاد کرو یار کیا ہوا تھا, یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی, یہ کیسی قربانی کی داستان ہے, کب بتائیں گے ہم, کب اس کو سوچے تو صحیح. ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں, زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو, کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی آسانی, بکرے کاٹو, گائیں کاٹو, خود ہی کھاؤ, انجوائے کرو. شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر, لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا. پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر, کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر, کبھی اپنی خواہشات کی, اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا. اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے, تم بھی پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی دینی ہے, تو نے تو دی نا جان, اے اللہ میں راضی. اللہ وہ جذبہ آتا